يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ، اعظم شانہ واتم برہانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی اور رازق کائنات بھی۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے وجود، حضور اکرم نور مجسم، شفیع معظم، دستگیر جہاں، کم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، تتمہ دوراں، شہن شاہ حسینہ، صاحب النشرات، رازدار ما اوحیٰ، احمد مجتبیٰ، آمینہ کے لال، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی مکرم محتشم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور احسان عظیم کی بدولت مجھے اور آپ احباب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں، بابرکت جگہ پہ، بابرکت ذکر سننے سنانے کا موقع فراہم ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ خالق لم یزل سب کا اپنے گھروں سے چلنا، مسجد میں حاضر ہونا، چھوٹی سے بڑی نیکی کرنا، اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات محتشم، آج کی ہماری جمعۃ المبارک کی گفتگو کا عنوان ہے علماء کا مقام و مرتبہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، سن کر سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محتشم، کل ہی امیر المجاہدین استاذ العلماء حضرت محبی و مشفقی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا چوتھا عرس مبارک منایا گیا اور دور و دراز سے لوگ ان کی قبر پاک پر حاضر ہوئے اور وہاں علم کی سوغات تقسیم کی گئی۔ ہمارے معاشرے میں علماء کرام بڑا اہم کردار اور مقام رکھتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی عالم سے نسبت، کسی بھی عالم سے تعلق یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور علم یہ ویسے ہی انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو شرف اور اس کو عزت اور مقام دینے کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ واقعہ موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے کہ اللہ نے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اپنا نائب، خلیفہ، مراد یہ کہ ساری اشیاء کو میں نے بنایا، ساری کائنات کو میں نے تخلیق کیا، لیکن ایک ایسا میں بنانے لگا ہوں کہ جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ میں بھی ہوں، اور وہ انسان ہوگا۔ تو فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ ہم کیوں نہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری بڑی عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیاں بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور ساتھ میں فرشتوں نے
ایک اعتراض یہ کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اس کو خلیفہ اور اس کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا؟ تو اس کے جواب میں بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں تم مجھے مختلف اشیاء کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو ان چیزوں کے اشیاء کے نام نہیں جانتے، اور ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا، جتنا ہمارے پاس علم ہے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم سے کہا، انسان سے کہا کہ تو ان چیزوں کے نام بتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتائے، اور وہ جو علم تھا انسان کے پاس، آدم کے پاس، اس علم کی بنا پہ اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں اب تم آدم کو سجدہ کرو۔ وہ سارے کے سارے فرشتے اگرچہ بہت معزز ہیں، عبادت گزار ہیں، رب کی تسبیح کرنے والے ہیں، پاکی بولنے والے ہیں، ان سب عبادت گزاروں نے، ان سب فرشتوں نے ایک انسان کو سجدہ کیا، اور جس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور حسد کیا کہ اس کو کیوں، اس کے آگے کیوں جھکنا ہے اور اس کو کیوں سجدہ کرنا ہے، وہ مردود ٹھہرا۔ اگرچہ وہ سردار تھا، اگرچہ وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا، اگرچہ وہ بہت بڑا عالم تھا، لیکن ایک اپنے سے بڑھ کر جو عالم تھا، اپنے سے زیادہ جو علم والا تھا، اس کا اس نے انکار کیا اور بے ادبی کی اور اس سے حسد کیا اور خود تکبر اور غرور میں مبتلا ہوا۔ استکبر وکان من الکافرین، تکبر کر کے وہ کافروں میں سے ہو گیا، تو اللہ نے اس کو فرمایا کہ تو نکل جا، اور وہ مردود ٹھہرا۔ اور وہیں سے یہ سارا سلسلہ جو دنیا کے اندر اچھائی اور برائی کا ہے یہ شروع ہوا۔ ان آیات اور اس واقعے میں آپ غور فرمائیں تو ایک انسان حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ابو البشر ہیں، ساری انسانیت کے وہ والد ہیں، باپ ہیں، اور ان کو پہلا انسان ہونے کا یہ شرف حاصل ہے، ان کے پاس جو علم تھا اس علم کا انکار کیا گیا اور اس علم کو جھٹلایا گیا، اور اس بنا پہ ان کا انکار کیا گیا۔ تو جس نے انکار کیا اس کا انجام کیا ہوا؟ اور دوسری طرف فرشتوں نے جس کو سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے کی وجہ کیا بنی؟ صرف اور صرف علم، کہ اللہ نے فرمایا فرشتوں تمہارے پاس علم نہیں ہے اور اس کے پاس علم ہے، تو لہذا تمہاری عبادت اپنی جگہ، تمہارا تسبیحات پڑھنا اپنی جگہ، تمہارا میری پاکیاں بیان کرنا وہ اپنی جگہ، سارے رکوع سجدے قیام سارے اپنی جگہ، لیکن یہاں پر عبادتوں کو نہیں دیکھا جاتا، زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانے کے لیے علم کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جس کے پاس علم ہوگا اس کو عزت اور مرتبہ دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ نے جو زمین میں خلیفہ بنایا وہ اس کو بنایا جس کے پاس علم تھا، اور پھر اسی علم کی بنا پہ انسان مسجود ملائک ٹھہرا کہ فرشتے جس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت کچھ زیادہ۔ وہ مقام حاصل کرنا کہ جس کے لیے فرشتے بھی ڈیوٹی دیں، یہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں اسی انسان کی خاطر، یہ جو فرشتے ہیں یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں قبر میں آ کر اسی انسان کی خاطر جو نکیرین ہے، منکر نکیر ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے ساتھ جو محافظ فرشتہ ہے، اس کی نگہبانی کرنے والا اور اس کو نیکی کے کاموں میں مدد دینے والا، وہ بھی ایک فرشتہ ہے۔ تو ایک انسان کی ڈیوٹی فرشتے نبھا رہے ہیں، ایک انسان کی نوکری وہ فرشتے کر رہے ہیں۔ بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے فرشتوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تم اپنے اندر علم کی صفت کو پیدا کر لو، میں فرشتوں سے زیادہ بھی تمہیں مقام و مرتبہ عطا کر دوں۔ چونکہ تمہارے باپ آدم کے پاس علم تھا، اس بنا پہ اس علم کی وجہ سے ان کو فضیلت دی گئی،
اور فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، تم بھی اپنے اندر اس صفت کو جو ہے وہ پیدا کر لو تو تمہیں بھی معاشرے کے اندر ایک مقام اور عزت اور مرتبہ عطا کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بعثت کے مقاصد تھے ان میں سے ایک بڑا مقصد جو عطا کیا گیا وہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا اور ان کا تزکیہ کرنا۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میرے رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے کہ میں علم سکھاتا ہوں لوگوں کو۔ تو آپ علیہ السلام نے جہالت کو ختم کیا اور علم کو پروان چڑھایا، تو علم کی بڑی فضیلت۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11، اللہ فرماتا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، دو لوگ ہیں اے لوگو، تم میں دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے۔ نمبر ایک آمنوا منکم، جو تم میں ایمان لے آئیں، تو ایک مومن کی بڑی عزت ہے، ایک مومن کا بڑا مقام ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی طرف نظر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا اے کعبہ تو بڑا عزیز ہے، تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی حرمت ہے، تیرا بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن مجھے قسم ہے اس رب کی جو تیرا بھی رب ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، فرمایا ایک مومن کی حرمت تجھ کعبے سے بھی زیادہ ہے، ایک مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اے لوگو تم میں جو صاحب ایمان ہوگا، جو تم میں ایمان والا ہوگا، اس کی بڑی عزت ہوگی، اس کا بڑا مرتبہ ہوگا، اس کا بڑا مقام ہوگا۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور دوسرے نمبر پر جس کو فضیلت حاصل ہے، جس کو بڑا مرتبہ حاصل ہے، فرمایا وہ لوگ ہیں جن کو تم میں علم دیا گیا ہے، جو صاحب علم ہیں، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کو بڑی فضیلت حاصل ہے، ان کو بڑا رتبہ حاصل ہے، کیونکہ وہ صاحب علم ہیں، وہ اہل العلم ہیں۔ اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے کہ برابر نہیں ہے تم میں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، یعنی ایک طرف جاہل ہے اور ایک طرف عالم ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ایک معاشرے کے اندر کشمکش ہے کہ علماء کو اتنا پروٹوکول، علماء کو اتنی عزت، علماء کے اتنے نعرے، علماء کی اتنی واہ واہ بلے بلے، تو یہ کسی عالم کے بتانے سے نہیں ہے، کسی مفتی، کسی مجتہد کے بتانے سے نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے بتانے سے ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو عزت عطا کر رکھی ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے، حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اب دین کی سمجھ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں ہوتا ایسا کہ تم میں بعض لوگ نکلیں جو دین کو حاصل کریں، دین کو حاصل کریں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور پھر بعد میں قوم کے پاس آ کے قوم کو ڈرائیں، قوم کو سمجھائیں، قوم کو نصیحت کریں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ اب یہ ہر والد کی اور ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ نیک ہو جائے۔ بعض والدین یہ کوشش کرتے ہیں ہمارا بچہ حافظ بن جائے، بعض والدین یہ کوشش کرتے ہیں ہمارا بچہ عالم بن جائے، لیکن یہ حافظ ہونا، قاری ہونا، عالم ہونا، یہ انسان کی اپنی کوشش سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، یہ اس کا فضل ہوتا ہے۔ ہم بہت سارے بچوں کو ایسوں کو جانتے ہیں جن کے والدین نے یہ خواہش کر رکھی تھی کہ ہمارا بچہ بھی دین کا جو ہے وہ عالم نکلے اور متبحر ہو علم کے حوالے سے، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے عطا نہیں ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اپنی رحمت جسے چاہتا ہے عطا کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا کرنے کے لیے بھی لوگوں کو چن لیتا ہے۔ وہاں پر بڑا مال اور بڑی دولت کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر کسی کی ذات پات رنگ نسل کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے، اور اس کی وہی جانتا ہے کہ وہ کیسے کسی کو مختص کرتا ہے، کیسے کسی کو چن لیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی عالم کا بیٹا ہوتا ہے اور وہ عالم نہیں ہوتا،
اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی ریڑھی والا ہوتا ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے، وقت کا امام ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ تو فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر نبی مکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک فقیہ جو ہے، ایک عالم جو ہے، ایک مفتی یا ایک پڑھا لکھا بندہ، اس کی معاشرے کے اندر عزت کیا ہے اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا فقیہ واحد، ایک فقیہ، فقہ کا علم رکھنے والا، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا، فرمایا اشد علی الشیطان من الف عابد، فرمایا وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھی زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ شیطان کو 1000 عابدوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا، 1000 عبادت گزاروں کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی اس کو ایک عالم اور فقیہ سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، جتنی اس کو جو ہے وہ اس کی فکر ہوتی ہے کہ یہ چلا جائے، یہ نہ کہیں اٹھ جائے۔ جس طرح اس حوالے سے ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ عالم جو ہے وہ سویا ہوا ہے اور عبادت گزار جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے، اب شیطان جو ہے وہ عالم کو تھپکیاں دے رہا ہے، اس کو سلا رہا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ تو عبادت گزار کی عبادت میں خلل ڈال، تو اس کو گمراہ کر، تو سوئے ہوئے بندے کو تھپکیاں دے رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اگر یہ جاگ گیا تو پوری قوم جاگ جائے گی، اس لیے میں اس کو سلا رہا ہوں، یہ سویا رہے، کہیں یہ نہ اٹھ جائے، یہ نہ بیدار ہو جائے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک طرف 1000 عابد ہوں، عبادت گزار ہوں، شیطان کو ان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ممکن ہے وہ عبادت گزاری میں، عبادت میں کوئی غلطی کر رہے ہوں، وہ غلط نماز پڑھ رہے ہوں، غلط رکوع کر رہے ہوں، غلط سجدہ کر رہے ہوں، عبادت جیسے کرنی چاہیے ویسے نہ کر رہے ہوں، لیکن ایک عالم اگر بیدار ہو گیا، ایک عالم نے ان تمام عبادت گزاروں کی عبادت کا رخ سیدھا کر دینا ہے، اس نے اس سب کی اصلاح کر دینی ہے۔ اس لیے شیطان جو ہے وہ عابد کی بجائے، عبادت گزار کی بجائے وہ عالم سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے واقعہ کا حوالہ دیا تھا، فرشتے سارے کے سارے عابد ہیں لیکن وہ سجدہ عالم کو کر رہے ہیں، وہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، جن کے پاس علم ہے، تو علم کی وجہ سے عبادت گزار جو ہے وہ اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ تو یہ علم کا مقام و مرتبہ ہے کہ جس کے پاس علم آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو الگ شان عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی ساتھ بات کرتا چلا جاؤں، معاشرے کے اندر کوئی حافظ بن رہا ہو، کوئی عالم بن رہا ہو، اس کو حقارت کی نگاہ سے اس بنا پر دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اس کا بھی کوئی کردار ہوگا، اس کا بھی کوئی کریکٹر ہوگا، یہ کیا کرے گا۔ مثال کے طور پہ میں کہیں دور نہیں جاتا، بڑی پرانی بات ہے کہ جس وقت میں نے حفظ کرنا شروع کیا اور عالم کورس کا آغاز کیا تو میرے اپنے خاندان میں بعض رشتہ داروں نے مخالفت کی، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پورے خاندان میں دادگاہ جو ہے وہ ہمارا ددیال، اس میں سارے کے سارے پڑھے لکھے لوگ، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ہاسپٹل کا جو ہے وہ ہیڈ ہے، اور کوئی ڈی او ہے لاہور کا، اور اس طرح سے بہت سارے، الحمدللہ ساری فیملی ایجوکیٹڈ تھی، تو کوئی بھی اس طرف نہیں تھا۔ جب میں نے حفظ سٹارٹ کیا اور علم دین کی طرف آنے لگا تو فیملی کے اندر ایک کشمکش آ گئی کہ یار یہ کیا، کہ یہ والد صاحب کو مخاطب کرنے کے کہنے لگے اس بندے کو سمجھ ہی نہیں ہے، بچے کو مولوی بنانے لگا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ بچے کا کیا مستقبل ہوگا، یہ کیا کمائے گا، یہ کیا کرے گا، لیکن الحمدللہ آج جس وقت وہ میرے سٹیج کو، میری سٹیٹس کو، میرے مرتبے کو دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار کبھی ہم سے بھی ملاقات کیا کریں، ہماری طرف بھی آیا کریں۔ علم اپنی شان خود رکھتا ہے، حقیر سمجھ کے بجھا دیا جن کو تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ بڑے بڑے ائمہ کرام کو آپ دیکھ لیجئے، بڑے بڑے علماء کو دیکھ لیجئے، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے تو کچھ بھی نہیں ہے، پسماندہ علاقے سے وہ تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن جس وقت وہ معاشرے میں اترتے ہیں، جس وقت وہ میدان عمل میں آتے ہیں تو اللہ رب العزت جل شانہ نے ان کو ایک بڑا مقام عطا کر رکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیجئے، امام مالک کو دیکھ لیجئے، امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں۔ تو یہ سوچنا کہ ہمارا بچہ کہاں سے کھائے گا، یہ کیا کرے گا، تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے علم والوں کو شان کتنی عطا کر رکھی ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات سمجھ لیجئے
دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے، دین اسلام کے محاسن اور اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے، جتنے لولے لنگڑے غریب لوگ پسماندہ لوگ، چونکہ مدارس کے اندر بہت کم ایسا ہوتا ہے، اب تو رجحان بدل رہا ہے، تو ورنہ آپ دیکھیں کہ جو اسکول میں نہ چل سکتا ہو بچہ، اس کو کہتے ہیں چل یار اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اسلام کا حسن ہے، خوبصورتی ہے، اور اسلام کا احسان ہے کہ جو کہیں نہ چل سکا اسلام نے اس کو بھی لا کے کہاں مقام عطا کر دیا۔ جس کو معاشرے میں کسی نے کسی قابل نہ سمجھا، اور اسی معاشرے نے اس کو جو ہے وہ کہاں لا کھڑا کر دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہ دیکھتا تھا، اور وہی بلال حبشی ہے کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دے رہا ہے، وہی بلال حبشی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بلال جنت میں میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی، سارے لوگ بعد میں جائیں گے، اے بلال تم جنت میں پہلے جاؤ گے، کیونکہ جس اونٹنی پر میں سوار ہوں گا اس کی مہار تیرے ہاتھوں میں ہوگی۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ اسلام تو آیا ہی غریبوں کو بسانے کے لیے اور ان کا سہارا بننے کے لیے، تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ جی میرا بیٹا عالم بن گیا یا حافظ بن گیا یا قاری بن گیا تو اس کا مستقبل نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے علم والوں کو جو شانیں عطا کی گئی ہیں معاشرے کو نہیں پتہ، لوگوں کو نہیں پتہ، اور کوئی دین کا طالب علم اگر یہاں کوئی بیٹھا ہو تو وہ بھی اپنے دل کے اندر یہ تسلی رکھے جو تسلی ہمارے اساتذہ نے ہمیں دی تھی کہ کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی معاشرے کے رویے سے گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں وہ شانیں عطا کی ہیں، ایک نہ ایک دن تمہارے سامنے آ کر رہیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مصلی رسول پر آتے ہیں اور نماز کا وقت ہے اور جس وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے صحابہ سے، اور سارے کے سارے استقبال میں جب حضور کے کو دیکھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں استقبال میں ادب میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، تو صحابہ حیران ہو جاتے ہیں آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، اور پھر وہ دیکھتی کہ لوگ میری کتنی عزت کر رہے ہیں۔ تو ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ جب کسی بچے کی جو ہے وہ عزت کو دیکھیں، اور یہ ماں باپ کا رشتہ واحد وہ رشتہ ہے، استاد کا رشتہ واحد وہ رشتہ ہے۔ باقی تمام رشتوں، باقی تمام تعلقات میں آپ کو جیلسی ملے گی، حسد ملے گا کہ اس کو اتنی عزت کیوں مل گئی، لیکن ماں باپ کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو اپنے بچے کی کامیابی اور اس کی عزت پر ہمیشہ خوش ہوں گے اور سر فخر سے بلند کریں گے کہ آج میرے بیٹے کی اتنی عزت ہو رہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عزت عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم ساعۃ خیر من قیام لیلہ، ایک طرف وہ عبادت گزار ہے جو ساری رات قیام کر رہا ہے، ساری رات کھڑا ہوا ہے، ساری رات سجدے میں ہے۔ طلب العلم یوما خیر من صیام ثلاثہ، 3 دن وہ روزے میں ہے، ایک طرف اس کی عبادت ہے، کتنا اجر ہوگا اس کا، کتنا مقام ہوگا اس کا، عبادت گزار ہے، تسبیحاں کر رہا ہے جناب، وہ رکوع کر رہا ہے، وہ سجدے کر رہا ہے، وہ نوافل پہ نوافل پڑھتا جا رہا ہے، اور وہ جناب تلاوت پہ تلاوت کرتا جا رہا ہے۔ اور میں دوسری طرف ایک عالم ہے جو صرف تھوڑی دیر کے لیے علم میں غور و فکر کر رہا ہے، فرمایا اس کی ساری رات کی عبادت ایک طرف اور اس کا تھوڑا سا علم میں غور و فکر کرنا ایک طرف۔ ایک عالم کا اور عابد کا موازنہ ہی کوئی نہیں ہے۔ عابد کی عبادت اپنی جگہ ہے، 1000 عابد ہوں اور ایک عالم، ایک فقیہ 1000 عابدوں پر بھی جو ہے وہ شیطان کے لیے بھاری پڑ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عابدوں نے سجدہ کیا تھا ایک عالم کو، حضرت آدم علیہ السلام نے، اور پھر حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العالم لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث۔ فرمایا عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے استغفار کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے، چونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی عالم کی زیارت کی وہ ایسا ہے جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے کسی نبی کی زیارت کی۔ اور پھر فرمایا کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ کسی بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھے، یہ مرتبے کے لیے ہے، ورنہ نبی کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا جو چاہتا ہے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھے، فرمایا وہ کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھ لے۔ نماز تو نماز ہے، ہو جائے گی، لیکن عالم کے پیچھے پڑھیں گے تو دیکھیں کتنی فضیلت ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتبعوا العلماء فإنهم سراج الدنیا ومصابیح الآخرہ، فرمایا علماء کی اتباع کرو، یہ دنیا کے چراغ ہیں۔ اور پھر فرمایا ومصابیح الآخرہ، اور آخرت کے بھی چراغ ہیں۔ تو علماء کا مقام و مرتبہ یہ بہت بڑا ہے، اور اگر
عالم ہو اور شیخ الحدیث ہو، عالم ہو حافظ قرآن بھی ہو، عالم ہو اور باعمل بھی ہو، تو اس کا کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ صوفیاء نے علماء کے مراتب کو بھی بیان کیا، اور احادیث کے اندر علماء حق اور علماء سو دونوں بیان کیے گئے۔ بعض علماء ایسے ہیں جو دین کو سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے اس کی قدر کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے رویوں سے دین کو بدنام کرا رہے ہیں، ان کو علماء سو کہا گیا ہے۔ جو خیانت کرتے ہیں دین کے ساتھ، جو قرآن کو رد و بدل کر دیتے ہیں، احکام بدل دیتے ہیں، جو لالچ اور تکبر اور ریاکاری میں مبتلا ہیں، جو لوگوں سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، تو علماء حق ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے علماء کے سینے سے علم نہیں نکالا جائے گا بلکہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اور جب موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے، ایک عالم کا دنیا سے رخصت ہو جانا، فرمایا وہ لوگوں کو وہ نقصان ڈال جاتا ہے اور اس سے وہ خلا پڑ جاتا ہے جو بعد میں بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں ہر بندہ عالم بنا پھر رہا ہے، اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے نہیں میرے پاس بڑا علم ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، اللہ نے ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا بنایا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو علماء کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے، اور علماء کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے، اور علماء کے ساتھ جو بدتمیزی کا طوفان برپا کیا جاتا ہے، العیاذ باللہ، یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ عالم کو اس کے علم کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، اور دین کی نسبت کے ساتھ وہ اس کو فضیلت حاصل ہے۔ جو سٹیج کے اوپر، محافل کے اندر، اور پھر بعض جگہوں پہ جو مساجد کی انتظامیہ ہوتی ہے اس کی طرف سے جو رویہ ہوتا ہے، وہ بھی بڑا جو ہے وہ المیہ بن چکا ہے اور افسوسناک رویہ ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہمیں بحیثیت مسلم چاہیے کہ ہم علماء کا ادب کریں۔ اگر ہم خود عالم نہیں ہیں نا، تو کم از کم علماء کو وقت دیں، اور جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہم ان کے لیے کریں، اور ان کے وجود کو اور ان کی قدر کو ہم سمجھیں، کیونکہ ہمیشہ قدر نعمت و زوال نعمت پر ہوتی ہے۔ جب کوئی شے نہ ہو، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جب میں چلا جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ جی چلا گیا مگر سخت بڑا سی، اور پھر آپ فرماتے تھے کہ کوئی کہے گا جی چنگا سی تو کوئی کہے گا جی مندہ سی، تو ایک ہی گل ہوندی ہے، یا بندہ چنگا ہوندا ہے یا بندہ مندہ ہوندا ہے۔ تو یہ جتنے علماء ہیں اور عشق رکھنے والے اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کی خاطر قربانیاں دینے والے، اور بالخصوص فکر حسینی اور جذبہ حسینی کی خاطر کلمہ حق بلند کرنے والے، اور لوگوں میں سے اور حکمرانوں میں سے کسی سے ڈرنے نہ والے، یہ علماء حق ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں بھی شانیں عطا کی ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ ان کو شانیں عطا کرے گا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان علماء کی قدر کریں اور ان کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھیں۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، ہم صالح نہیں، ہم عالم نہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ ان کی وجہ سے ہم پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔